بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت کو دیکھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد عین با دال ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک اور صرف تجھ سے ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اس آیت میں ہے۔ اگر ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے تو اس میں جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، انسان کو توحید اس میں چھپی ہوئی ہے، ہم شرک سے بچ جائیں۔ اگر ہمیں ایاک نعبد کی سمجھ آ جائے و ایاک نستعین کی اگر سمجھ آ جائے تو توکل صرف اللہ تعالیٰ پر، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ دیکھیں عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کا خوف اور انتہا درجے کی اطاعت۔ یہ سب چیزیں ملیں گی تو عبادت بنے گی۔ جی ہاں، ہمارے ہاں اصطلاحی معنی میں ہماری کچھ عبادات ہیں جو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ بہت ساری عبادات میں شمار کی جاتی ہیں۔ عبادت صرف ان کا نام نہیں ہے۔ عبادت کے اگر مفہوم کو سمجھیں تو یہ پوری زندگی کو کور کیا ہے، اس نے پوری زندگی پر یہ لفظ چھایا ہوا ہے۔ ہم ہر وقت حالت عبادت میں ہو سکتے ہیں اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں اس میں انتہا درجے کی عاجزی، تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ جو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری عاجزی صرف آپ کے لیے ہے، ہماری محبت صرف آپ کے لیے ہے، ہمارا جو ڈر ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے، ہماری اطاعت صرف آپ کے لیے ہے۔ تو اب جو عاجزی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے وہ اس طرح کی انسانوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے بہت سارے الہ اور بھی بنا رکھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہماری اولاد ہمارا الہ بن جاتی ہے، ہمارے ہسبینڈ یا بیوی ہمارا الہ بن جاتی ہے، ہمارا کیریئر، ہمارا پروفیشن، کوئی نہ کوئی ہابی وہ ہمارا الہ بن جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے، اور خوف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور اس کے بعد اطاعت، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ پھر عبادات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ان کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، یہ قلبی بھی ہوں گی، قولی بھی ہوں گی، بدنی بھی ہوں گی، مالی بھی ہوں گی۔ قلبی میں کیا بہت کچھ آتا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ قلبی میں یہ ساری جو اس کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے عبادت کی، جس میں عاجزی آ گئی، جس میں محبت، خوف اور اس کے علاوہ اطاعت، توکل، یہ سب چیزیں ان کا تعلق دل سے ہے۔ پھر زبان سے ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہ سب عبادت میں شمار ہوگا۔ یہ ہمارا قرآن سیکھنا، سکھانا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہتے ہیں، اور اس میں ہماری عبادات باقی بھی شامل ہیں۔ پھر بدنی میں آپ دیکھیں یہ نماز، حج بھی بدنی عبادت ہے، اور روزہ پیور یہ بدنی عبادت ہے۔ مالی عبادات میں دیکھیں حج بھی شامل ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، پھر ہمارے صدقات اور خیرات اور اس کے علاوہ جو قربانیاں ہیں یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے قلبی، قولی، بدنی اور مالی۔ اور پھر یاد رکھیے گا یہ زندگی کے ہر پہلو پر یہ لفظ جو ہے نا عبادت یہ چھایا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام، آپ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں تاکہ مجھ میں طاقت آئے اور میں اللہ تعالیٰ کی کوئی دین کا کوئی کام کر سکوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے کام آ سکوں، کوئی اچھا کام کر سکوں، تو یہ آپ کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ آپ سو اس لیے رہے ہیں کہ میں سو لوں تاکہ میرے جسم جو ہے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، صبح اٹھ کے میں تہجد پڑھوں، یا میں
تازہ دم ہو کے پھر سے میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دین کی راستے میں کوئی کام، تو یہی کام اب آپ کا عبادت شمار ہوگا۔ آپ اپنے میاں بیوی، آپ اپنے شوہر کے پاس اس لیے بیٹھتی ہیں، اس کو وقت دیتی ہیں، محبت سے پیش آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ اب آپ کا یہ کام کرنا عبادت بن جائے گا۔ آپ کچن میں یہ سوچ کے کام کرتی ہیں، یہ آپ کی ساری جو انٹینشن ہے نا، اگر آپ کی نیت کسی بھی کام کی یہ ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو آپ جب یہ سوچ کے کرتے ہیں تو وہی کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایاک نعبد، آپ سمجھ لیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں پھر بتا دوں، صرف یہ سب کچھ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ عبادات میں آپ کا 24 گھنٹے میں بہت کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں دعا بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے جو تقویٰ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ اب آگے چلتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ایاکا صرف تجھ ہی سے، صرف آپ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ استعانت کہتے ہیں مدد چاہنا، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ اس کو سمجھیے، یہ جی استعانت کو اب سمجھیے گا۔ استعانت ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ یہ ان کاموں میں مدد چاہیے جو کہ جن کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے رزق دینا، اولاد دینا، ٹھیک ہے، اور شفا دینا، ان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا کے کاموں میں دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہوئے ہم لوگوں کی مدد کر بھی سکتے ہیں، مانگ بھی سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس بالکل جائیں، جیسے اگر بیمار ہیں، طبیعت اچھی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے مجھے گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ دیکھیں بالکل قرآن بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے بھی ہیں، لیکن اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس بالکل جانا چاہیے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے گا، یہ چیز غلط ہے۔ ڈاکٹر صرف دوا دے گا، آپ بھی اسباب اختیار کریں گی، وہ بھی اسباب اختیار کرے گا، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ باقی رزق دینا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ گناہوں کی سزا، جزا، جو بھی یہ ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بخشش یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کس کی کرنی ہے، کس کی نہیں، جنت جہنم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ مدد صرف استعانت والی جو مدد، جو پیور، جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جن چیزوں میں، ان میں مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ایشو کیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ وہ عاجزی نہیں دکھانی، اللہ کے سوا کسی سے اس درجے کی محبت نہیں کرنی۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو زندگی ہماری سنور جائے گی۔ ہمیں توحید سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، کہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہی اوپر رکھنا ہے، اور کہاں پر انسانوں کا جتنا اختیار ہے اس اختیار کے دائرے میں ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا کہ یہ جو قبر والے بزرگ ہیں، یقیناً اللہ کے بہت اچھے اچھے بندے اس دنیا میں گزرے ہیں، ان کے درجات اللہ کے نزدیک کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور یقیناً ہمیں یہی امید ہے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے اچھے بزرگ، نیک بزرگ ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ قبر والے بابا جی یہ میری مشکل دور کر سکتے ہیں، یہ مجھے بچہ دیں گے، یہ مجھے رزق دیں گے، ان کے پاس اختیار ہے، یہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ میری شفاعت کریں گے، یہ سب غلط ہے، یہ شرک ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے۔ اگر آپ کو توحید سمجھ آ جائے گی نا کہ عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے گا، آپ کی زندگی صحیح ٹریک پہ آ جائے گی۔ ادروائز دھکے ہی دھکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم نے اپنی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ پریکٹیکلی پھر بعض اوقات ہماری اولاد ہمارا الہ بن جاتی ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام سے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنی اولاد کو محبت کرتے ہیں، اتنا کہ اس کے لیے نماز بھی چھوڑ دیں گے، اس کے لیے ہم حلال اور حرام کا فرق بھول جائیں گے۔ بعض اوقات ہمارا شوہر یا ہماری بیوی ہمارا الہ بن جاتی ہے، بعض اوقات ہمارا پروفیشن، ہمارا کیریئر یہ ہمارا الہ بن جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
تو سب چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ آپ نے اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں، اور میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے اس وقت کہ اس کو اتنے چند منٹس میں میں کیسے ایکسپلین کروں. میرے ذہن میں بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں اس وقت، لیکن چلیں. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بس اس کو نہ صرف آپ سمجھیں، اس پر عمل کریں. اور عبادت کا یاد رکھیے، آپ جو بھی کام یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، آپ کے علم میں یہ باتیں ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، پھر آپ جب وہ کرتے ہیں تو وہ سب عبادت ہے. آپ کھا رہے ہیں کھانا، مجھے ایکچولی اس وقت میری 2 ریکارڈنگ میں نے کی ہیں، ایک پہلے بھی، ایک ابھی. تو تھوڑا سا بیچ میں وقفہ آ گیا تھا، تو اب مجھے اندازہ نہیں کہ بات میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں کی ہے. چلے کی بھی ہے تو دوبارہ سن لیجئے، نہیں کی تو پہلی بار سن لیجئے. اگر میں کھانا یہ سوچ کے کھاتی ہوں کہ میں طاقت آئے گی مجھ میں اور میں دین کا کام کر سکوں گی، میں سیکھنا سکھانا قرآن کا یا علم جو بھی دین کا کام ہے میں وہ کروں گی، یہ کھانا عبادت بن جائے گا. آپ سو اس لیے رہی ہیں کہ میرا جسم تھک گیا ہے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، میں فریش ہو کے صبح تہجد کے لیے اٹھوں گی، میں فجر بالکل وقت پہ پڑھوں گی، قضا نہیں ہونے دوں گی. پھر میں دین کے کام میں کسی بھی طرح، دین کا کام علم سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اس دین کی کسی بھی طرح جو خدمت ہے میں وہ کروں گی، تو آپ کا یہ سونا بھی عبادت شمار ہوگا. تو یہ سب چیزیں آپ اپنے شوہر کو ٹائم یہ سوچ کے دیتی ہیں، ان کے لیے، شوہر اور بچوں کے لیے آپ کچن میں یہ سوچ کے کام کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، میرے شوہر کا حق اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے بتایا ہے، یہ سب چیزیں عبادت بن جائیں گی. تو یہ عبادت کو بھی سمجھیے، یہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں کو اس نے یہ کور کیا ہے، اس پر یہ لفظ چھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی، مدد بھی صرف اللہ سے. بس اپنی زندگی میں اسے شامل کیجئے. ہماری زندگی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بہت کچھ ایسا کرتے دیکھا. تو جب پہلی بار ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، قبروں پہ بالکل نہیں جانا ان کے مانگنے کے لیے، یا کھانا صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا کھانا ہے، پکانا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا، تو ہم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ باتیں نئی ہوتی ہیں. لیکن یہ آپ جب قرآن اور سنت سے جڑیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے دلائل آئیں گے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. پھر آہستہ آہستہ جو اب تک ہم کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. بس آج کا یہی لیسن ہے جی. عبادت بھی صرف اللہ کی، عبادت میں جو کچھ آتا ہے، عبادت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی وہ بھی، عبادت کی اقسام بتائیں وہ بھی، 24 گھنٹے عبادت وہ بھی، سب اللہ تعالیٰ کے لیے، مدد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے صرف دین کے کام میں نہیں، ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے نہیں، اچھے کام کرنے کے لیے بھی، ہمیں ہر کام میں اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں.